يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے اے ایمان والو۔ اس پروگرام میں ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے بہت ہی محبت بھرا خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر انہیں عزت اور تکریم بخشی، اور اس کے بعد مختلف قسم کے احکام اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کا۔ آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اس کے مفاہیم پر گفتگو کریں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت 4 اہم موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے ان 4 اہم موضوعات کی ایک فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ نشہ اور ناپاکی کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم، مریض کو پانی کے استعمال سے نقصان ہونے یا پانی دستیاب نہ ہونے پر تیمم کی رخصت، تیمم کا طریقہ اور مسائل، شریعت میں کس کس انداز میں آسانیاں دی گئی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے موضوعات پر تم گفتگو کریں گے، اس سے پہلے ایک دلچسپ چیز عرض کرتا چلوں۔ یہ جو آیت مبارکہ جس کا انتخاب آج کیا گیا ہے، یہ آیت مبارکہ ایک مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس بات کی مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ پوری بات سننا ضروری ہوتا ہے۔ آدھا مطلب لے کر، آدھی بات لے کر کوئی اپنا مدعا ثابت کرنا چاہے تو اسے بے عقل ہی کہیں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی قرآن میں لکھا ہوا نماز کے قریب نہ جاؤ، اس کو یہ جواب دیا جائے گا کہ جناب آگے بھی تو پڑھیے، آدھی بات لے کر مطلب تھوڑی نکالا جاتا ہے، پوری بات پڑھی جاتی ہے، پورا پیراگراف دیکھا جاتا ہے اور پھر مطلب نکالا جاتا ہے۔ تو آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے میں فرمایا گیا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، فرمایا گیا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم بات کرنے پر قادر ہو جاؤ۔ جب ایسی کیفیت ہے کہ کچھ بولا نہیں جا رہا، نشے کی کیفیت ہے، تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ میں نے ایک غلط فہمی کی طرف توجہ دلائی، اب دوسری غلط فہمی کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ ابتدائی اسلام کے اولین دور میں نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ کے نزول کے وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی،
اسی لیے صرف اتنا کہا گیا کہ نماز جب پڑھنے لگو تو شراب کی حالت میں نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نہ جاؤ، جب افاقہ ہو جائے، حالت بہتر ہو جائے، پھر نماز پڑھو۔ تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی جناب یہ کہے کہ شراب منع نہیں ہے، صرف اس وقت منع ہے کہ جب نماز پڑھنی ہو۔ قرآن پاک کی تمام آیات کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ علماء کی جو پیروی ہے اور علماء سے جو سیکھنا ہے اور علماء کی جو صحبت ہے وہ کتنی ضروری ہے، کہ وہ قرآن پر نظر رکھتے ہیں، احادیث پر نظر رکھتے ہیں، جمی قرآن پر، جمی احادیث پر ان کی نظر ہوتی ہے، اور پھر وہ ہمیں احکامات بتاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بیان یہ کیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پہلا نقطہ ہمارا یہی ہے، اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ شراب کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں 4 آیات نازل ہوئیں۔ ایک تو یہ آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 43۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایک حکم دیا کہ جی نماز پڑھنی ہو تو پھر نشے کی حالت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے موقع پر شراب کے حوالے سے ایک اور آیت مبارکہ میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو شراب ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس کے فوائد کم ہیں۔ فرمایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے یا بڑا نقصان ہے اور کم فائدے ہیں۔ اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ نفع سے زیادہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک نقشہ کھینچا گیا شراب کے حوالے سے، اس کی حیت کے حوالے سے کہ شراب ہوتی کیا ہے، اور اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ انسان سمجھتا ہے سرور ہے، لذت ہے، اور اس کی پیاس بجھاتی ہے، یہ وقتی چیزیں ہیں، لیکن جو اس کے نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تیسرے موقع پر اللہ رب العزت نے حتمی طور پر شراب کی حرمت بیان فرمائی۔ سورہ مائدہ کی 2 آیات مبارکہ نازل ہوئیں، اور اس کے علاوہ بھی شراب کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی شراب کے قریب نہیں گئے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے تھے جو کبھی شراب کے قریب نہیں گئے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا باتیں ہیں، وہ کیا تمہارے عمل ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پی، حرمت سے پہلے بھی نہیں پی، اس لیے کہ میں جانتا تھا اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ فرمایا دوسری میرے اندر خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ تو پتھر کے بنے ہوتے ہیں۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا کے قریب نہیں گیا، کیونکہ میں اس کو بےغیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں جھوٹ بولنے کو کمینہ پن شمار کرتا ہوں۔ تو بہت سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ تھے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی 2 آیات مبارکہ نازل ہوتی ہیں۔ آئیے ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔
اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ محترم ناظرین کرام، سورہ مائدہ کی ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے حتمی طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک موقع پر کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں تھوڑی سی چپکلش ہوئی اور کچھ لوگ نشے میں بھی تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کے حوالے سے آپ حتمی حکم بیان فرما دیں۔ نبی اکرم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا، دعا فرماتے ہیں مولا کریم شراب کے حوالے سے ہمارے لیے واضح حکم نازل فرما دے۔ پھر یہ آیات نازل ہوتی ہیں اور شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ شراب صرف حرام ہی نہیں ہے بلکہ ناپاک بھی ہے۔ شراب کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ ناپاک ہے، کپڑوں کو لگ جائے اور درہم کے برابر ہو یا درہم سے زیادہ ہو اس کا جو ایریا ہے تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ تو شراب ناپاک بھی ہوتی ہے۔ اب بندے کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک ایسی چیز پی رہا ہے جو ناپاک ہے، اس کی جو خباثت ہے، جو گندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی نافرمانی واقع ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن ایک حصی طور پر بھی بندے کو تنفر کرنا چاہیے اور شراب سے بچنا چاہیے۔ نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو۔ اس کا پس منظر میں نے بیان کر دیا، اور اس کا پس منظر بھی کچھ یوں تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کی دعوت کی، اور دعوت کے بعد پھر شراب چونکہ حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کا دور بھی چلا۔ پھر کوئی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت نماز میں کی۔ چونکہ اس وقت نشہ تھا، اس وقت ہوش و حواس واضح طور پر درست نہیں تھے، تو وہ سورت پڑھتے ہوئے بھی ایک بہت ہی بڑی غلطی ہو گئی۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے منع فرما دیا نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے۔ میں بیان کر چکا کہ اس کے بعد ایک درجہ اور آیا، اور اس کے بعد آخری درجے میں شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، روزے کا مہینہ، سیام کہتے ہیں رک جانے کو۔ تو اس مہینے کے اندر ہم گناہوں سے رکتے ہیں، کھانے پینے سے رکتے ہیں، دن کے اندر اپنے روزے کو کامل کرتے ہیں۔ تو نیت کیجئے کہ اگر کوئی اس لت میں مبتلا ہے، کوئی اس برائی میں مبتلا ہے، تو اس برائی کے قریب نہیں جائے گا۔ ہمارا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک اور بھی بہت ہی اہم حکم بیان فرمایا۔ نماز کے حوالے سے تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ باغسل ہو، دوسرا یہ کہ باوضو ہو، تیسرا یہ کہ اس کا بدن اور اس کے جو لباس ہیں جو وہ پہنے ہوئے ہے وہ نجاست سے پاک ہو، ظاہری نجاست سے پاک ہو۔ تو فرمایا گیا کہ اگر بے غسل ہو تو اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں آ سکتا کوئی، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لیا جائے۔ اب چونکہ بات ہوئی غسل کی، غسل پانی سے ہوتا ہے اور بہت سارے مواقع پر پانی دستیاب نہیں ہوتا۔ پانی دستیاب بعض اوقات ہوتا ہے لیکن بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ پانی استعمال کر سکے۔ تو پانی استعمال کرنے کے حوالے سے یہ دو صورتحال ہر بندے کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کسی ایسی جگہ پر ہو، کسی ایسے ایریا میں ہو، مثال کے طور پر کوئی مسافر ہے اور نماز کا وقت ہو گیا اور پانی نہیں پاتا، نہ 1 میل یہاں، نہ 1 میل یہاں، نہ 1 میل یہاں، نہ 1 میل یہاں، پانی دور دور تک دستیاب ہی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ یا پانی تو دستیاب ہے لیکن بندہ مریض ہے اور پانی کے استعمال سے مرض شدت اختیار کر سکتا ہے، اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ پانی استعمال نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس مرحلے پر بہت ہی آسان حکم نازل فرمایا اور تیمم کی رخصت عطا فرمائی۔ اور یہ رخصت کس کی برکت سے ملی؟ حضرت سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے یہ رخصت جو ہے وہ بندوں کو ملی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھیں، اور وہ سفر تھا غزوہ بنی مستلق کا۔ اور اس سفر کے اندر جب قافلے نے کوچ کرنا چاہا، اپنے مقررہ وقت پر آگے کی طرف روانہ ہونا چاہا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار تھا وہ نہیں مل رہا تھا، اور وہ ہار بھی اپنی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ کر لائی تھیں۔ اب اس ہار کے ڈھونڈنے میں
کافی تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ نماز کا وقت قریب آ گیا اور لوگوں کے پاس پانی ختم تھا، پانی دستیاب نہیں تھا۔ اب کیا کریں، وضو کیسے کریں، نماز پڑھنی تھی۔ اللہ رب العزت نے تیمم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور بعض صحابہ نے کہا کہ یہ جو برکت ہمیں ملی ہے، یعنی پانی کی جگہ متبادل تیمم کی جو صورت میں برکت ملی ہے، آسانی ملی ہے، رخصت ملی ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے، اب مریض ہے یا سفر میں ہے اور حالت کیا پیدا ہو گئی ہے، کوئی باتھ روم سے آیا ہے، او لامستم النساء یا بیوی کے قریب گیا ہے اور پانی کو نہیں پاتا، پانی دستیاب نہیں ہے، فرمایا گیا فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی کا عزم کرے۔ اب مٹی کے حوالے سے فقہاء نے یہ بیان کیا کہ اگر کسی جگہ پر مثال کے طور پر پیشاب وغیرہ گرتا ہے اور وہ جگہ پاک کر دی جاتی ہے، مطلب اگر وہ جگہ زمین ہے تو اگر اس کا اثر ختم ہو جائے اور وہ جذب ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اور اگر مثال کے طور پر ٹائل وغیرہ ہیں یا سنگ مرمر ہے، دھبا وغیرہ رہ جاتا ہے، پانی سے صاف کر دیا جائے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن اسی جگہ سے تیمم نہیں ہو سکتا، وہ جگہ پاک تو ہو جائے گی اور اس جگہ پر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن تیمم نہیں ہو سکتا۔ تیمم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مٹی ایسی ہو جو کبھی ناپاک نہ ہوئی ہو۔ اب اللہ رب العزت نے پہلی شرط یہاں بیان فرمائی کہ فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کا عزم کرو، یہ پہلی شرط ہے۔ پھر فرمایا فامسحوا بوجوہکم، مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد اپنے چہرے کا مسح کرو پورا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ تیمم کیا ہوتا ہے اور تیمم کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اس نقطے پر آتے ہیں۔ تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ پہلی بات تو یہ آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ تیمم کی ضرورت کب پیش آتی ہے، کوئی مریض ہونے کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، یا کسی ایسی جگہ پر ہو کہ پانی جہاں دور دور تک نہ ملتا ہو، اور فقہاء نے دائیں بائیں آگے پیچھے 1 میل یعنی تقریباً 1.5 کلومیٹر جو ہے اس کا ایریا بیان کیا ہے کہ اس ایریے میں پانی دستیاب نہ ہو، تو اب وہ شخص تیمم کر سکتا ہے۔ اب تیمم کس طرح کیا جائے گا؟ تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے ہے نیت کرنا کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے غسل کرنے میں نیت فرض نہیں ہے، وضو کرنے میں نیت ضروری نہیں ہے۔ غسل میں آدمی نہر کے کنارے چلا ہوا جا رہا تھا اور اس کا پاؤں پھسلا اور نہر میں گرا، ڈبکی کھائی، واپس آ گیا، جو غسل کے فرائض سے جتنے بھی سارے ادا ہو گئے، اس کا غسل ہو جائے گا۔ کوئی بارش میں چلا جا رہا ہے، بارش برس رہی ہے اور اعضائے وضو سارے بھیگ جاتے ہیں اور پانی بہہ جاتا ہے ان پر، اس کا وضو ہو جائے گا۔ وضو اور غسل کے اندر نیت شرط نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی وہ ہم نہا کر آئے ہیں، اب اپنے نماز پڑھنی ہے، کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں، جب بندہ نہا لیتا ہے، پورا جسم پر جب پانی بہا لیتا ہے تو اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، غسل کرنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لیکن تیمم کرنے کے لیے نیت شرط ہے۔ بندہ یہ نیت کرے گا کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مٹی یا وہ چیز جو مٹی کی جنس سے ہو اس پر ہاتھ مارے۔ مثال کے طور پر یہ ٹیبل مٹی ہے، ویسے تو یہ لکڑی ہے، اگر یہ مٹی ہے اس پر یوں ہاتھ مارے گا۔ اب ہمارے ذہنوں میں مٹی کے نام سے تصور آتا ہے ریت کا۔ ریت مٹی کی ایک قسم ہے، سنگ مرمر بھی مٹی کی قسم ہے، چونا بھی مٹی کی قسم ہے، جو پتھر ہوتے ہیں یہ بھی مٹی کی قسم سے ہے، یہ جو بجری کے بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں یہ بھی مٹی کی قسم سے ہیں۔ یعنی وہ چیز جو مٹی کی قسم سے ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک بہت ہی عمدہ رسالہ تصنیف فرمایا ہے، اور اس میں درجنوں قسم کی وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جو مٹی کی جنس سے تعلق رکھتی ہیں، اور رسالہ پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی فقیہ نہیں، ایک کیمسٹ گفتگو کر رہا ہے کہ جناب یہ چیز بھی مٹی کی جنس سے ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ بہرحال جو دستیاب چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، اگر سنگ مرمر لگا ہے وہ بھی مٹی کی جنس سے ہے۔ اب ضروری نہیں کہ اس کے اوپر ریت ہو،
संग मरमर है, कोई टाइल है संग मरमर की आपके पास, उसके ऊपर यूँ दोनों हाथ मारें। दोनों हाथ मारने के बाद इस तरह के पूरे जज्ब हो जाएं, यानी अच्छी तरह जम जाएं। मारने के बाद फिर आपने पूरा जो चेहरे का जो है चेहरे पर फेरना है, यानी जो पेशानी के बाल उगते हैं यहाँ से लेके और पूरा जो ना आपने फेरना है कानों के लो के करीब से, और ये चेहरे का मसा हो जाएगा। अब दोबारा ज़रब देनी है। दोबारा ज़रब देने के बाद फिर आपने दोनों हाथों पर जो है वो तयम्मुम करना, इस तरीके से यूँ करके, कोई भी जगह जो है ना मस्से से खाली ना रहे, यूँ करके, और फिर दूसरा हाथ भी इसी तरीके से करना है। तो मिट्टी पर हाथ मार के या उस चीज़ पर जो मिट्टी की जिन्स से हो चेहरे पर मसा करना दूसरा फ़र्ज़, और हाथों पर मसा करना तीसरा फ़र्ज़। नियत जो है वो तयम्मुम के अंदर पहला फ़र्ज़ है। तो ये तयम्मुम का तरीका है। अब आते हैं अगले नुक्ते की तरफ। ये जो आयत मुबारका है, इस आयत मुबारका के अंदर 3 मरकज़ी मौज़ूआत शामिल हैं। एक मौजू तो शराब के हवाले से था, नशे के हवाले से था, दूसरा मौजू तयम्मुम के हवाले से था, और तीसरा मौजू तयम्मुम ही के ताल्लुक़ से पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर किस किस तरह की रुख़सतें अता फ़रमाई हैं। दीन मतीन की जो तालीमात हैं वो तालीमात ऐसी हैं जिनके अंदर लचक मौजूद है, और बहुत सारे जगहों पर हमें लचक देखने को मिलती है। 7 बुनियादी असबाब बयान फरमाए हैं फ़ुक़हा ने कि जो पाए जाएं तो बंदों को रुख़सत मिला करती है। पहला सबब है सफ़र। देखिए, जब कोई मुसाफिर बनता है तो उसको ये इजाज़त होती है कि वो रमज़ान के जो रोज़े हैं वो ना रखे और बाद में उनकी क़ज़ा रख ले। इसी तरीके से जो मुसाफिर है उस पर नमाज़ों में फ़र्ज़ नमाज़ें 4 रकतों के बजाय 2 रकतें पढ़ना होती हैं। इसी तरीके से मुसाफिर पर जुम्मा वाजिब नहीं होता, मुसाफिर पर ईदैन वाजिब नहीं होती। तो सफ़र जो है शरीयत के बहुत सारे अहकामात को लेकर आता है। दूसरा सबब जो रुख़सत का है वो है मर्ज़। मर्ज़ जब लाहिक होता है और जब मर्ज़ की शिद्दत आती है तो मर्ज़ की शिद्दत के मुताबिक शरीयत मसाइल के अंदर तख़फ़ीफ़ देती है, रुख़सत देती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता, उसे इस बात की रुख़सत है कि वो बैठ कर पढ़ेगा। कोई इस हालत पर है कि बैठ कर भी नहीं पढ़ सकता, उसे इस बात की रुख़सत है कि वो लेट कर पढ़ेगा। इसी तरीके से मरीज़ रोज़े रखने पर कादिर नहीं है, इस बात की रुख़सत है कि वो क़ज़ा रखेगा बाद में, जब इफ़ाक़ा हो जाएगा, जब सेहतमंद हो जाएगा। तीसरा जो सबब है रुख़सत का वो है इकराह, यानी ज़बरदस्ती। अगर कोई किसी की कनपट्टी पर बंदूक लेकर खड़ा है कि जनाब कलमा कुफ़र कहो, तो यहाँ 2 सूरतें हैं। अज़ीमत यह है कि कलमा कुफ़र ना कहे और मौत को गले लगा ले, और रुख़सत यह है कि ज़बान से कलमा कुफ़र कह दे लेकिन दिल के अंदर ईमान की हालत बरकरार हो, दिल के अंदर नफ़रत हो, दिल के अंदर बेजारी हो। लेकिन गन पॉइंट पर अगर कलमा कुफ़र कहने पर मजबूर किया जाए और बंदा कलमा कुफ़र कह लेता है, उसके दिल में वो हालत नहीं होती, दिल में बेजारी की हालत होती है जो कलिमात वो कह रहा है, तो इसके इन अल्फाजों पर गिरफ्त नहीं होती, पकड़ नहीं होती। इसी तरीके से इकराह के हवाले से यानी ज़बरदस्ती के हवाले से और बहुत सारे मसाइल शरीयत हैं जहाँ पर शरीयत मुताहरा ने हमें रुख़सतें दी हैं। एक सबब है नुक्स, कि जहाँ नुक्स पाया जाता है वहाँ बड़ी रियायतें दी हैं शरीयत ने। मिसाल के तौर पर बलूगत किसको कहते हैं? कामिल होने को कहते हैं। जब बच्चा बालिग होता है तो मुकल्लफ़ हो जाता है, अहकाम उस पर नाफिज़ हो जाते हैं, और अहकाम जब नाफिज़ होते हैं उसके ऊपर तो अब वो सारे अहकाम की पैरवी करता है। लेकिन उससे पहले जो उसकी हालत है, उससे पहले जो उसकी कैफियत है, वो हालत नुक्स है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अहकाम का पाबंद करार नहीं दिया, और इसी तरीके से यानी उसके जो अच्छे काम है उस पर सवाब तो मिलता है, लेकिन अहकामात छोड़ने की वजह से उसे गुनाह नहीं मिलता। उस पर यह ज़रूरी नहीं है कि वो वज़ू करे फिर कुरान पाक को हाथ लगाए, उसकी तरबियत के लिए सब किया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा, इस तरह करने की तरगीब दी जाएगी। लेकिन अगर वो बेवज़ू हाथ लगाता है कुरान पाक को, इस पर कोई गुनाह नहीं है उसके लिए। वो हज पर जाता है, उम्रे पर जाता है,
اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس کو کہا جائے گا کہ احرام پہنو اور جن جن چیزوں سے احرام میں بچنا ہوتا ہے ان چیزوں سے بچو. لیکن اگر وہ کسی قسم کی خلاف ورزی کرتا ہے، مثال کے طور پر خوشبو لگا لیتا ہے یا کسی وقت لباس پہن لیتا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی دم اور کفارہ نہیں ہوگا. شریعت مطہرہ نے اس کی اس حالت کا اعتبار کرتے ہوئے رخصت عطا کی ہے. خواتین کے اندر ایک نقص پایا جاتا ہے اور ایک چیز پائی جاتی ہے مخصوص ایام کا آنا. یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو عورتوں کی طبیعت پر بھی ناگوار ہوتی ہے، اور یہ چونکہ ہر ماہ ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دورانیے میں ان پر نمازیں معاف فرما دی. ان دنوں کی قضا بھی نہیں پڑھنی ہوتی. جو عورتوں کے مخصوص ایام آتے ہیں اس میں نمازیں معاف رکھی گئی ہیں، قضا بھی نہیں پڑھنی ہوتی. البتہ جو رمضان ہے چونکہ سال کے بعد آتا ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن رمضان کے روزوں کی قضا رکھیں گی. اسی طریقے سے ایک اور سبب ہے بھول جانا. بھول جو ہے اس کو شریعت نے معاف رکھا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، روزوں ہی کے اندر اگر کوئی بندہ یاد نہ رہے کہ وہ روزے سے ہے اور کچھ کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے بندہ نماز میں بھول جاتا ہے. نماز میں بھول جانے پر ایسا نہیں کہ اس کی نماز خراب ہو جائے گی، ایک متبادل اسے دیا گیا کہ وہ سجدہ سہو کرے اور سجدہ سہو سے جو بھول کی وجہ سے واجب چھوٹا ہے اس واجب کی تلافی کی صورت بن جائے. اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں شریعت مطہرہ نے بھول کی وجہ سے رخصتیں دی ہیں، رعایتیں دی ہیں. ایک سبب ہے جہالت و ناعلمی. ویسے تو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے گناہ کیسے ملے گا. ایسا نہیں ہے. شریعت کے مسائل کا پتہ ہونا ایک جدا گانا واجب ہے. جس آدمی پر جو کام فرض ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ کام اسے پتہ ہو، اس کے مسائل اسے پتہ ہوں. تو ناعلمی عذر نہیں ہوتی. ناعلمی کی وجہ سے بندہ قابل گرفت نہ ہو ایسا نہیں ہوتا. لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں، محدود سطح پر اگرچہ کوئی مواقع ہیں جہاں شریعت مطہرہ نے ناعلمی کو عذر قرار دیا ہے اور وہاں پر بندے کو رخصت عطا کی ہے. ایک سبب ہے عموم بلوا. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کے اندر ایک عموم بلوا ہو جائے اور وہ مسئلہ اس طرح کا ہو جائے کہ ہر دوسرا آدمی اس میں مبتلا ہو جائے، تو وہاں بھی رعایتیں دی جاتی ہیں. مثال کے طور پر اسپرٹ جو ہے، یعنی انجیکشن لگاتے وقت اسپرٹ سے وہ جگہ صاف کی جاتی ہے، پھر انجیکشن لگایا جاتا ہے. رنگ کے جو ڈبے ہوتے ہیں ان کے اندر اسپرٹ ڈالی جاتی ہے. جو آئل پینٹ ہوتا ہے گھروں پر، دروازوں پر، لکڑی پر جو پینٹ ہوتا ہے اس کے اندر اسپرٹ ڈالی جاتی ہے. تو یہ اسپرٹ بنیادی طور پر الکوہل ہوتی ہے. اب چونکہ اس کا ابتلاء اور اس کا جو لوگوں کی جو حاجتیں ہیں اور لوگوں کی جو عادتیں ہیں وہ اس قدر اس کے اندر مبتلا ہوئیں کہ فقہائے عصر نے، فقہائے احناف نے اس حوالے سے یہ رعایت دی کہ اس کے اوپر جو ہے اب ناپاکی کا حکم نہیں ہے. پینے کے حوالے سے وہی حکم رہے گا جو تھا، لیکن جہاں پر وہ مقامات کے خارجی استعمال میں آتی ہیں وہاں پر رخصتیں دی گئیں. تو مشقت کی بنیاد پر رخصت کا ملنا ہماری شریعت کا حسن ہے. لوگوں کو شریعت کا مزاج نہیں پتہ ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مولانا لوگ پہلے ناجائز کہتے تھے اب جائز کہہ دیا. بھائی شریعت کا ایک مزاج ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے ضابطے ہیں، اس کے قواعد ہیں. فقہائے عصر جو ہیں، جو حاملان علم ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے جاننے والے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے ماہر ہوتے ہیں، وہ اس بات کی لیاقت رکھتے ہیں، اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ بعض مسائل کے اندر اپنی رائے شریعت مطہرہ کی روشنی میں بیان کر سکیں. تو آج ہم نے 4 بنیادی نکات پر گفتگو کی. پہلی بات یہ تھی کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، چونکہ شراب تدریجاً حرام ہوئی ہے، تو یہ حکم تھا کہ نماز سے پہلے شراب نہ پیو اور نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. دوسری بات ہم نے یہ سنی کہ کوئی شخص پانی استعمال نہیں کر سکتا اور اسے غسل یا وضو کی حاجت ہے، یا پھر پانی دستیاب ہی نہیں ہے تو تیمم کیا جائے گا. تیسری بات ہم نے یہ سنی کہ تیمم ہوتا کیا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے. اور چوتھی بات ہم نے یہ سنی کہ شریعت مطہرہ آسانیاں دیتی ہے اور تیمم ان آسانیوں کی ایک مثال ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر کامل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے. قرآن میں کیا کچھ ہے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا رہے اور ہم اپنا اشتغال صرف رمضان ہی میں قرآن سے نہ رکھیں.
ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں تلاوت کرنی ہے اور رمضان میں ہی ترجمہ پڑھنا ہے اور رمضان میں جو ہے قرآن پاک کی تفسیر پڑھنی ہے، بلکہ پورا سال ہماری عادت رہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، تفسیر پڑھتے رہیں، ترجمہ پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اللہ نے چاہا تو ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اے ایمان والو،